السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کرونا وائرس کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں دن بدن سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ جو پاکستانی عوام ہے انفارچونیٹلی اس کو ابھی سیریس نہیں لے رہی ہے۔ شہروں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہے، وہ جو ہے پڑھتے بھی ہیں اور نیوز چینلز کو بھی سن رہے ہیں، تو وہ اس اوور آل سچویشن سے واقف ہے۔ لیکن اگر ہم دیہات کی بات کریں یا ایون شہروں میں بھی اب بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی بھی بات کا۔ پولیس جو ہے کانسٹنٹلی ہر جگہ وہ موجود ہے۔ جیسے پولیس جاتی ہے اس پوزیشن سے، اس جوریسڈکشن سے وہ جاتی ہے تو بچے وہاں پہ دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مذاق کی جو ہے سچویشن بنا دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کا جو کہا گیا ہے سیکشن 144 امپلیمنٹ جو ہوا ہے اس کا بھی دیکھیں ہم تو پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک طرف سیکشن 144 لگا دیا ہے، پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، آرمی موجود ہے، تو پھر واٹس دا پوائنٹ کہ آپ سیکشن 144 کو وائلیٹ کریں۔ یہ سچویشن جو ہے اس میں کلیئرلی عوام کا قصور ہے۔ عوام جو ہے یہاں پر کوآپریٹ نہیں کری حکومت کے ساتھ، کسی بھی صوبے میں جو ہے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب سے اگر ہم بات کریں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے، عالمی وبا، جس کا اب تک کوئی بھی علاج نہ ہو سکا۔ ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی ویکسین بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی سکسیزفل اور سیٹسفیکٹری جو ہے اس کا ہمیں اثر نہ دکھائی دیا۔ اٹلی کے بھی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ لاک ڈاؤن جو ہے الٹیمیٹ ان کے پاس حل ہے۔ وہ پہلے اکانومی کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ان کو لوگوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ کولیپس کر جائے گی ایک طرف، لیکن دوسری طرف ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک کمپلیٹ جو لاک ڈاؤن ہے ملک کا وہ ایک حل نہیں ہے۔ ایک پارشل لاک ڈاؤن پر تم جا سکتے ہیں، کرفیو جو ہے وہ بہت زیادہ انسیٹسفیکٹری ہو جائے گا ہمارے ملک کے لیے، لیکن جو حالات ہیں اس سے ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ کرفیو جو ہے وہ ایک لاسٹ اور فائنل ہی ہمارے پاس ایک آپشن ہوگا۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا اختلافات ہیں صوبے کے اور وفاق کے۔ اس سینسٹیو ایشو کے اوپر بھی وفاق اور جو صوبہ ہے ان کے درمیان اب بھی جو ہے گیپس موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ مزید گیسٹ کو بھی ہم پروگرام میں لائن اپ کریں گے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ عرفان اللہ نیازی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جانوں گی کہ اس سچویشن میں اب پوری جو ملک، پورے ہر پروونس کی اگر ہم بات کریں، وفاق کی بات کریں، وہ اپیرنٹلی تو ون پیج پر دکھائی دے رہے ہیں اپنے میجرز کی وجہ سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چین سے جو ایک ماسک کا عطیہ آیا اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان ایک گیپ موجود ہے۔ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو معاملات ایسے چل پڑے کہ ہر بندہ، عمران خان نے جو کہا جیسے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اس پینک سچویشن میں یہ غلطی ہم کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ نہ پڑیں۔ جو چیز اگر ایک آئی ہے تو اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، کہ جیسے بلوچستان ایک پسماندہ اب ہمارا صوبہ ہے، اس کا بھی حق ہے، سندھ کا بھی حق ہے، پنجاب کا بھی حق ہے، گلگت، سب کا حق ہے۔ ایکولی ایک چیز کو ڈسٹریبیوٹ یہ کیا جائے کہ جی 5 لاکھ، جیسے 50 لاکھ کے 5 لاکھ ماسک آئے کہ جی 2 لاکھ ہم رکھ لیں گے، باقی 3 لاکھ آپ ڈیوائڈ کرو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام انسانوں کو، ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر سارے یہاں پہ ختم ہو جائیں نعوذ باللہ اس معاملے میں، تو پھر کیا ماسک کو کیا کریں گے، یا اپنے جھنڈے کو چلانے کے لیے کیا کریں گے؟ تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ میں ایک کرونا تھوڑی سی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں 26 فروری کو پہلا کیس یو ایس اے میں آیا، اور ان کی آج اگر کرنٹ سچویشن دیکھیں تو مور دین 63,000 ان کے مطلب کیسز، اور 800 سے زیادہ لوگ ان کے مر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی 26 فروری کو پہلا کیس آیا، اور تقریباً ہماری جو تعداد ہے مطلب کہ کرنٹ جو مطلب اس کے کیسز ہیں 1100 اور کچھ ہے، اور ڈیتھ 8 کے ساتھ 8 کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ پینک نہ پھیلائیں، ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ بھی اچھا کر رہی ہے، عمران خان نے باقاعدہ ان کی تعریف کی ہے، اور ہر چیز سندھ گورنمنٹ بھی جو کر رہی ہے تو عمران خان کے مشورے پہ ہو رہا ہے، اور یہ معاملات ہماری جو فورسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے اچھے طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ ہمیں مطلب ان معاملات میں نہیں پڑنا چیزیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ پینک نہ پھیلائیں، گھبرائیں نہیں۔ گھبراہٹ میں یہ چیزیں معاملات خراب ہو رہی ہیں۔ جی آتے جی وینٹیلیٹر نہیں ہے، امریکہ جیسے کنٹری سپر پاور کے بعد وینٹیلیٹرز کی پرابلم ہو گئی ہے، قلت پیدا ہو گئی، تو پاکستان کو ہم کیا شکوہ کریں گے؟ پاکستان تو ایک بہت چھوٹا ملک ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، انڈر کنٹرول جا رہے ہیں۔ عمران خان نے 1100 ارب کا پیکیج دے دیا، کسی چیز کی فکر نہیں کر رہے، کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ اکانومی ہماری کیا ہوگی، جس کی وجہ سے ڈالر ہمارا دیکھیں شوٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ لیکن اس وقت
عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے غریبوں کو بچانا ہے, ذخیرہ اندوزی نہ کریں. لوگ انہوں نے گھروں میں ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. یہ جو ایشو ہے ابھی ماسک کی تقسیم کے اوپر, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کمپلیٹلی آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں بس, یا یہ اور مزید خراب ہوگا؟ نہیں, یہ سیٹلمنٹ ہوگی. این ڈی ایم اے والوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے, سی ایم صاحب بھی آن بورڈ ہے اس معاملے میں کہ ان کو آپ کوشش کریں کہ ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ سب کو حق ملے. سب کو ایسا نہ ہو کہ پنجاب والے کہیں جی میں سندھ پہ ان میں ناراضگی آ جائے, یا بلوچستان والے پنجاب پہ ناراض ہو جائیں. یہ چیز ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک قوم بننا ہے کہ میرے پاس اگر ایک چیز ہے ایکسٹرا پڑی تو میں اپنے پڑوسی کو جا کے دے کے آ جاؤں. یہ ضرورت کی چیز ہے. میں یہ نہ کروں کہ میں اس کو بچانا ہے اور میں کل میں استعمال کروں گا. یہ چیز اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ذخیرہ اندوزی کی ضرورت نہیں. رانا صاحب, کیوں آپ لوگوں نے ماسک, کیا آپ لوگ کی پریکٹیزیشن ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ ماسک اپنے پاس رکھ لے کیونکہ آپ لوگ کا کلیم یہ ہے کہ ماسک آپ کے لیے آئے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. بالکل ماسک یہاں موصول ہوئے سندھ کو, لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مارکس اکول طور پر تقسیم کیے, خیبر پختونخوا کو بھی دیے, پنجاب کو بھی دیے, اعلان کیا ہے, اور کشمیر کو بھی دینے کا اعلان کیا ہے. دیکھیے, جہاں تک میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں پھر وہی بات کہوں گا, میرے بھائی نے بھی بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ ہمیں آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک قوم بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو بیٹھ کر حل کیا جائے. اور تو یہ جو ماسک والا ایشو ہے آپ کا ریزالو ہو گیا ہے, آپ بھی کہتے ہیں؟ میں نے پھر وہی بات کی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کر چکے ہیں, یہ کہہ چکے ہیں, اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے خود تک سے کہا کہ جی ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کو بھی دیں, پنجاب کو بھی دیں, آپ کا نہیں, وہ تو دینے کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کوانٹٹی ہے کہ زیادہ کوانٹٹی سندھ نے اپنے پاس رکھی. دیکھیے, میں نے کہا نا اس میں کوئی ایشوز ہیں تو بیٹھ کر اس کو حل کر لیں. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس میں کوئی نہ ہی ناراض ہونے والی بات ہے. ایشو اس وقت جو مسئلہ ہمارے لیے جو پبلک کا ہے, جو پبلک, آپ یہ دیکھیں کہ بار بار حکومت اپنے جو بھی احتیاطی تدابیر کر رہی ہے جی, اس کو عوام سیریس نہیں لے رہی جی, عوام ہوا میں اڑا رہی ہے. جب حکومت اپنا فل فلیش ایکشن کرے گی تو پھر عوام ناراض ہوگی. تو میں خصوصاً والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز سے روکیں. وہ تو روک ہی نہیں رہے نا, آپ کیسے ان کو روکیں؟ کوئی آرڈیننس آپ لوگ بیٹھ کے وفاق کے ساتھ آرڈیننس لے آئیں کہ جو بھی وائلیٹ کرے گا, بچہ, بڑا, بوڑھا, ان کو آپ امیڈیٹلی اریسٹ کریں, جیسے ملیشیا میں ہو رہا ہے, دیگر ممالک میں ہو رہا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے, آخری حل پھر وہی ہے. سندھ گورنمنٹ بھی, وفاق بھی, ہم وہ ایکشن نہیں چاہتے کہ عوام پر زبر کیا جائے, کیونکہ عوام پہلے ہی پریشان ہے. اگر عوام سیریس نہیں لے رہی رانا صاحب, اگر پریشان ہے وہ مزہ, وہ ان کو مزہ آ رہا ہے, وہ انجوائے کریں, ان کو لگ رہا ہے اگر یہ حکومت نے چھٹیاں دی ان کو, پکنکس منائی جا رہی ہے. اس میں حکومتوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ روز کتنی اکانومی کس بوا کے اندر ہے. اللہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر, گھٹنے ماتھا ٹیک کر توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک اس ملک میں پوری دنیا کو اس وبائی امراض سے نجات دلائے. تو یہ اللہ ہی بہتر کرے گا. ہم اپیل کر سکتے ہیں اس عوام سے کہ یہ عوام اس بات کو سمجھے, اس بات کو سوچے کہ ہم اگر 2 دن, ابھی 5 دن چھٹی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں لوگ روڈوں پر راشن کی تلاش میں نکل گئے. اور میں بدقسمتی سے وہ لوگ بتاؤں گا کہ جو لوگ بیچارے غریب حقدار ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پروفیشنل بیکاری ہیں وہ آگے جھپٹ. تو میں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے ایسا نہ کریں. وہ کہاں سنیں گے رانا صاحب. یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے جو باہر ڈپلوائڈ کیا ہوا ہے, وہ بیچارے اپنا وقت بھی دے رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آلموسٹ لوگ اتنا زیادہ ان کو قابل ستائش ہے اس وقت. لیکن ان کو صحیح سے استعمال کروائیں. ان کو جس طرح یہ پروفیشنل بیگرز ہیں, یہ آ کے دوسروں کا رائٹ وائلیٹ کروا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے, قابل ستائش ہیں یہ ادارے جس وقت پورے پاکستان کی, صوبہ سندھ بھی, پنجاب, سب جگہ ایک جان ہو کر اس قوم کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تمام فورسز کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک کی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سلام ہے ان کو کہ یہ جس طرح سے ہماری مدد کے لیے روڈوں پر ہیں, ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. میں پھر اسی قوم سے گزارش کروں گا کہ پکنک نہ منائیں. یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, یہ بہت گھنگیر مسئلہ ہے, اس کو سنجیدگی سے لیں. اور جہاں تک بات آتی ہے بھوک پیاس کی, دیکھیے اس کو بھی مل جل کے ہی حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر یہ پریشانی ہے, خالی پاکستان میں نہیں
پریشانی. ہمارے پاس تو ابھی اتنی اللہ نہ کرے اتنی پریشانی نہیں آئی جو اٹلی میں, ایران کی کنڈیشن ہے, اٹلی کی ہے, اسپین, دوسرے اور جو ملک, امریکہ میں آج دیکھیں جو 1000 کے قریب لوگ موت ہو گئی ہیں. شکر الحمدللہ ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول کریں گے تو ہماری قوم بہتر انداز میں سروائیو کر سکے گی. اور ہم نے کنٹرول نہ کیا تو میں نے آج ایک جگہ دیکھا, کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 2 ہفتے میں اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو بہت زیادہ غمگیر معاملات ہمارے ہو جائیں گے. تو بات یہ کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو ہمیں چاہیے کہ اس قوم کو کہ اس پر عمل کریں. جی ٹھیک ہے. عرفان صاحب آپ سے جانوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے پیکج, ریلیف پیکج کا تو اعلان کیا, کچھ میجرز بھی بتایا کہ کن میجرز کے ذریعے جو ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے گا. اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل آپ سے انالیسس جانوں گی. اسٹے ود اس انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کرونا کی سچویشن کے اوپر. میں عرفان صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا حکومت کا کیا میکینزم ہوگا, کس طرح کام کریں گے. 880 ارب روپے کا پیکج, ریلیف پیکج تو اناؤنس ہو گیا, لیکن اب اس کو فردر کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. جس طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ این جی اوز کو یوز کیا جائے گا. اس میں این جی اوز کو یوٹیلائز کرنے کے علاوہ جو ہے کچھ احساس پروگرام کی لسٹ موجود ہے, اور فردر لسٹ اور جو یوتھ فورس ہے ان کی انوالومنٹ ہوگی, لیکن اس کو سکسیزفلی کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. جی عرفان صاحب. دیکھیں میڈم, ماشاءاللہ بہت ایک اچھا پیکج ہم نے اناؤنس کیا ہے. سب سے پہلے تو جس طرح ایک ریومر پھیلا ہوا کہ جی گندم ختم ہو گئی ہے, 17 لاکھ ٹن اس وقت بھی پاکستان میں گندم موجود ہے اور نئی کراپ آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے عمران خان نے 280 ارب کا پیکج دیا کہ ان سے خریدیں, ٹرانسپورٹیشن کریں, جیسے بھی کریں, تاکہ کوئی ایسے کسی کو پرابلم نہ آئے. ان کے مطلب ڈور پہ جائیں اور اپنی گندم خرید کے جو بھی ان کو کرنا ہے اس کو کہا کے یہ ہے, تاکہ فوری طور پہ ہماری گندم مزید اپنے جگہ جگہ پہ پہنچ جائے, پرابلم نہ ہو. اسی طرح آپ کا ڈیزل پیٹرول میں 15 روپے کا, اور مزید اب انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویک 10 دن میں مزید اس کو کم کریں گے. یہ ہو گیا. باقی جو غریبوں کے لیے جو کیا ہے وہ سیلانی کے تھرو, جیسے آج ہی مطلب آپ کے پورٹ اینڈ شپنگ نے اناؤنس کیا 1 ارب روپیہ, انہوں نے کیا کیا, انڈس ہاسپٹل سیلانی ان کو کر دیا. ایسا نہیں کر رہے کہ انڈیویجولی کسی کو دیں, اور یا تو ہمارے اپنے ہی لوگوں کو ایک اچھے مطلب جانے پہچانے جو ہیں ان کے تھرو ہم یہ سارا کچھ دے رہے ہیں. سیلانی کراچی میں دے رہا ہے بالکل. آج بھی گورنر صاحب وہاں گئے, وزٹ کر کے آئے, باقاعدہ ان کے ساتھ وہ بہت زبردست طریقے سے وہ راشن, اتنا ڈیمانڈ اتنی ہے, سپلائی میں مطلب تھوڑا فرق اس لیے ٹائم لگ رہا ہے کہ, لیکن کر کے دکھا رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. سیلانی کے اوپر کسی کو شک نہیں, جس طرح سیلانی ہو گئے, عالمگیر ڈفرنٹ ویلفیئر آرگنائز این جی اوز ہیں. لیکن عرفان صاحب, ہاؤ ول دی اسٹیٹ انشور کہ یہ جو ہے ہر اس شخص تک ریچ آؤٹ کر رہا ہے, یہ جس کو اس کی ضرورت ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں. فار انسٹنس اگر آپ باہر نکلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی, ریچ کرنے کی, تو جو جینون لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان کی جگہ یہ پروفیشنل جو یہ بیگرز ہیں, یہ بھکاری, یہ آ جاتے ہیں اور بار بار, ایک بار نہیں بار بار ہر ٹرن میں وہی چھین لیتے ہیں راشن بھی, اور اگر آپ پیسوں کی مدد کریں وہ بھی وہی چھین لیتے ہیں, اور جو مزدور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آپ کی جو ہے شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ایک ہماری کمیٹی بنی ہے, وہ اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹیز بن جائیں ہر لحاظ سے, تاکہ گراؤنڈ لیول تک نہ یہ پہنچے اور یہ بالکل حقدار کو پہنچے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بیگرز جگہ جگہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ پیشہ ورانہ ہر معاملے میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی اب پاکستان کا حصہ ہے, ہماری مطلب ایک اس کے بہت بڑی فورس ہے جو ناکارہ فورس ہے ہمارے پاس, سوری ٹو سے, اور اس وقت ڈسرپشن میں ہی جو ہے کام. لیکن میں اس کا آپ کے چینل کی طرف سے بالکل اپنی گورنمنٹ کے ہائی اتھارٹیز کو کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ مساجد کو استعمال کریں. اس میں مساجد میں ہر علاقے میں 4-4 ہر جگہ مسجد, ہر علاقے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, وہاں یہ جمع کرائیں, تاکہ ایک تو کورونا سے جو آپ ہمارا جو وہ آ رہا ہے کلوز انسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. ایک گھر میں پہنچ جائے گا, ضرورت مند کو پہنچے گا باقاعدہ, اور ٹائم ٹو ٹائم پہنچے گا. اگر یہ اس طرح ہم سارے شروع ہو گئے کہ دینا شروع کر دیں, بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, این جی اوز بھی کر رہے ہیں, ویلفیئر کی تنظیمیں بھی دے رہے ہیں, انڈیویجولی لوگ بھی کر رہے ہیں, انڈیویجول بھی لوگ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا ٹائم ٹو ٹائم دیں, تاکہ ایک دم اگر یہ چیز اگر مہینہ بھی چل پڑتی ہے تو آگے ہم پھر کیا کریں گے. آج تو ہم دے دیں گے, ہمارے وسائل ختم ہو جائیں گے تو ہم آگے کیسے دیں گے. رازق تو اللہ ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ترتیب کے تھرو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. اور لیکن معذرت کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے اعلانات تو ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ چیز دینا شروع نہیں کی. لیکن
वफाक जो है अपने जो पैकेज पे उस पे पूरी तरह अमल किया जा रहा है। इमरान खान फुल उसको अपने तौर पे हर मामले में फिक्रमंद है गरीबों के लिए कि गरीबों को किसी तरह प्रॉब्लम ना हो। गरीब हमारे मुल्क पे उनको एहसास इसी गरीबों का हो रहा है। ठीक है राना साहब, जिस तरह सीएम सिंध ने भी जो अनाउंसमेंट किया रिलीफ पैकेज का, आप लोग किस तरह रिलीफ पैकेज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से आप जो है टूल्स इस्तेमाल करें? क्या आप लोग एनजीओज की सपोर्ट ले रहे हैं या आप लोग के पास जो ऑलरेडी कोई लिस्ट बनी हुई है आप उनको यूटिलाइज करेंगे? कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? देखिए अलविना साहिबा, बात है हमने तो काफ़ी पहले से ये पूरी तरतीब बनाई है और इस तरतीब के तहत हमने सैलानी, आलमगीर, छिपा, डीजे और बहुत सारी जो एनजीओज़ हैं इनको भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है। दूसरा ये जो महकमा ज़कात है इसके थ्रू भी हमने 6-6 हज़ार रुपये जिन लोगों को थे उनको रिलीज़ कर दिए हैं। आज की तारीख में रिलीज़ कर दिए 6-6 हज़ार रुपये उन लोगों को भी रिलीज़ कर दिए और राशन इनके थ्रू भी तकसीम कराया जा रहा है। दूसरा डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भी हम ये काम कर रहे हैं। यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उनको भी हम इस पे ऑन बोर्ड रख रहे हैं ताकि जो उनके जो वार्ड हैं वार्ड के अंदर भी देखा जाए कि कौन हकीकी परेशान है। एक तो अभी आपने कहा ना कि बहुत सारे पूरा मुल्क ही परेशान है, लेकिन नहीं, जो हकीकी परेशान है कोशिश की जाए कि उन तक ये पहुंचा जाए। हमने ऐलान, मेरे भाई ने भी कहा कि जी इन्होंने शुरू किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आवाम की खिदमत हुई, लेकिन हुकूमत सिंध भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जितने भी पूरे सिंध में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम जितने जिनके पास ये कार्ड है बेनज़ीर कार्ड, सबको 6-6 हज़ार रुपये रिलीज़ किए जा चुके हैं और वो बैंक से वसूल कर सकते हैं जाके। दूसरा जो राशन है, राशन सैलानी से एदी, ये दूसरे तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, उनके थ्रू भी दिया जा रहा है और वो कोरंगी बहुत सारी जगहों पे सैलानी और ये दूसरे इदारे खुद जाकर दे रहे हैं। आप किसको यूटिलाइज करें? ये सब ये वही लोग हैं। सैलानी एनजीओज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वफाक भी उन्हीं से कर रहा है, सूबा भी कर रहा है, लेकिन हमने ये जो और पैकेज हमने ये डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भी कर रहे हैं। ये यानी कि उनके थ्रू भी हो रहा है, ये अलग से डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भी किया जा रहा है। हमें प्रोग्राम में नदीम अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। सर, इस वक्त सिचुएशन से आप वाकिफ़ हैं कि क्या सिचुएशन है पूरे मुल्क में? जो गरीब तबका है वो इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसी पर हुआ है और डेली वेजेस पर काम करने वाले, क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, तो कहीं पे काम भी उनको अवेलेबल नहीं, उनकी डेली वेजेस जो हैं इससे डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो जो हुकूमत सिंध है उन्होंने तो ऐलान किया रिलीफ पैकेज का, साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान ने भी 880 अरब रुपये जो रिलीफ पैकेज है उसकी अनाउंसमेंट किया है। लेकिन हमें क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि ये हर उस शख्स तक पहुंच रहा है जिसको इसकी इस वक्त ज़रूरत है? क्योंकि बीच में तो बहुत सारे भिखारी भी मौजूद हैं जो कि हर एनजीओ जब हेल्प करने आती है उन मजदूरों की, तो वहाँ पे वो झपट लेते हैं सारा सामान और वहाँ पे जो हक या जेन्युइन शख्स तक पहुँच नहीं पाता। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात यह है कि कराची एक बड़ा शहर है, इस तरह हैदराबाद, सखर, वहाँ पर तो रिलीफ करने के लिए जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी जो वहाँ के मुखियर हजरात हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं। हम जो कराची में काम कर रहे हैं वो रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। एक तो आपको तमाम रिलीफ जो भी किया जाएगा वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर करना पड़ेगा, ये रिलीफ इंडिविजुअली नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि असल में जो तकलीफ छोटे इलाकों में आई है, यानी जो लोग अपने घरों को चले गए और काम नहीं मिल रहा और इस वक्त छोटे शहर भी बंद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गिलगित, सकर्दू और ये इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, इनके बंद होने में वहाँ रिलीफ का बहुत बड़ा चैलेंज है। खुबैब फाउंडेशन वहाँ पे काम कर रही है और वहाँ पर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सकर्दू में कोरोना की हिट भी है, बहुत नुकसान भी है, इसी तरीके से गिलगित में है और इलाकों में है। तो वहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है छोटी जगहों पर काम करने की। ठीक है, छोटी जगहों पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप रेंजर्स ऑफ जो फोर्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो काम है वो डिसिप्लिन होता है कि आप लोग को ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता कि जहां पर आप डिज़र्विंग तक अपनी जो चीज़ें हैं वो पहुंचाएं, लेकिन डिज़र्विंग के बजाय कोई बीच में प्रोफेशनल भिखारी आ जाए?
نہیں دیکھیں, ہم ایک تو پچھلے 20 سال سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام ہم نے 9/11 کے بعد بھی کیا افغان ریفیوجیز میں. اس کے بعد ہمارا زلزلے میں بہت بڑا کام رہا, پھر ہم نے فلڈ میں بہت کام کیا, باجوڑ سوات ایجنسی میں جو آپریشنز ہوئے ان میں کام کیا, وزیرستان آپریشن میں کام کیا. تو ہمارے پاس یہ ایک میسو تجربہ ہے اس کے لیے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں کام کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے اور کر رہی ہے. اس لیے ریلیف کا ڈسٹریبیوشن میں یہ اس سچویشن میں بھی اور ویسے بھی کبھی بھی ریلیف کی ڈسٹریبیوشن رینڈم نہیں ہوتی. ریلیف کو جب تک آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کی کوآرڈینیشن کے ساتھ نہ کریں, ایک تو ڈیزرونگ کو نہیں ملتا, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسپلن طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. ڈسپلن طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا, ڈیزرونگ کو کرنے کے لیے آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی, پولیس کی اور رینجرز کی, جس جگہ پہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی مدد لینی ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم اپنے طور پر بھی چیک کرتے ہیں کہ کن کو ہم نے دینا ہے. جب ہم خود بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی ڈسٹریبیوشن میں کوآرڈینیشن کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اس وقت بھی یہ ریلیف تو تھوڑا سا ہے بھی اس نوعیت کا کہ اس کو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو جمع کر کے کیا جائے. اس میں تو ان اینی کیس لوکل ایڈمنسٹریشن کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, یہیں سے آپ سے میں مزید گفتگو کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ میں عرفان اللہ نیازی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی, جس طرح خبیب فاؤنڈیشن بھی اٹ سیلف اپنا کام کر رہی ہے, اور اس طرح عالمگیر ہو گئی, سیلانی, بہت ساری این جی اوز ہمارے پاس ہیں ریپیوٹیبل. ابھی ہم لوگ جو بیسک ایک کنسرن ہے عوام کا وہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگ لسٹ آف این جی اوز پرووائڈ کریں گے فردر, یا آپ لوگ یہ بتائیں گے, کلیئرٹی دیں گے کہ یہ تمام آرگنائزیشنز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں وفاق کے لیول کے اوپر یا صوبائی لیول کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو بتا چکے ہیں, ایک این ڈی ایم اے جو مطلب جی وہ تو ریلیف کا کام کرے گا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, بالکل وہ کرے گا. انہوں نے آگے سیلانی اور اس طرح جو ان کو لوپ میں لینا ہے, ان کو لوپ میں لے لیا. ٹھیک ہے, جو ہمارا مین کراچی سندھ میں سیلانی والے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے ان کو ریناؤن جو ہیں ان کو ہم نے لوپ میں لیا ہوا ہے. اور باقاعدہ مطلب راشن ملنا شروع ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ اعلان ہوئے ہیں یا لوگ کہتے ہیں اعلان ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن باقاعدہ لوگوں میں راشن جانا شروع ہو چکا ہے. ہر کراچی کے ہر حلقے میں, ہر یو سی میں راشن پہنچنا. ہمارے ایم این اے ایم پی ایز مطلب باقاعدہ طور پہ وہاں جا رہے ہیں اور راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں علاقوں میں. ٹھیک ہے, کہیں اس میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ بہت سارے ضرورت مندوں کو نہیں مل پا رہا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگوں تک راشن پہنچ رہا ہے ضرورت مندوں کے. اس تک ان کی اپنی جو اپنے حلقے کے لوگ ہیں مطمئن ہیں, خوش ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے چینل سے ایک اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ذخیرہ گھروں میں نہ کریں کہ جی میں 3 مہینے کا راشن لے لوں, میں 4 یہ چیزیں نہ کریں. اس طرح اگر یہ عام دکانوں پہ چیزوں کی قلت پڑ گئی کیونکہ ہماری ٹرانسپورٹ بند ہے, ہر چیز بند ہے, تو عام لوگ جا کے جو ضرورت کی چیز ایک دن کی خریدنا چاہے کہ اس کو نہیں ملے گی, اگر ملے گی تو مہنگی ملے گی. تو یہ میں بھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم دیکھیں صاحب حیثیت لوگ مہنگی تو خرید سکتے ہیں لیکن غریب آدمی نہیں خرید سکتا. تو ان کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں آپ ہفتے کی لائیں, 4 دن کا لائیں, 5 دن کا راشن لائیں, لیکن جو غریب روز کی روز لیتا ہے اس کا آپ خیال کریں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کے طرف سے. رانا صاحب, جو کلیئرٹی ہم اس وقت ہم انتظار کریں کلیئرٹی کا, وفاق کی طرف سے تو کافی پھر بھی کلیئرٹی ہے, لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کوئی خاص کلیئرٹی نہیں ہے کہ کن ٹولز کو آپ لوگ استعمال کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح این جی اوز کا استعمال کریں گے, لیکن کوئی آفیشیلی ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. تو کیا کوئی آفیشیل کلیئرٹی آئے گی یا نہیں؟ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے کی تمام این جی اوز سے, جس میں فیصل عیدی بھی شامل ہیں. دیکھیے دوسرا میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے محکمہ زکوٰۃ کے تھرو 6,000 روپے مستحقین میں جاری کر دیے گئے ہیں. ٹھیک, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تیسری بات میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنے اپنے ضلع میں لوگوں میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, لیکن اس میں یو سی چیئرمین اور کونسلرز اور جو وہاں کے مقامی سماجی لوگ ہیں جو این جی اوز ہیں ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ بہت کام ہم اپنے طور پہ بھی, ہماری جو پارٹی کے مخیر حضرات ہیں وہ تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے یہ کام شروع ہوا ہے. آج سے یہ کام شروع ہو چکا ہے اور 6,000 روپے تو جا چکے ہیں اکاؤنٹوں کے اندر. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس میں یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ, ہمارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے, بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا خود اعتمادی پیدا کریں اور تھوڑا سا بھروسہ رکھیں اللہ پر. انشاءاللہ اس لڑائی سے ہم جیتیں گے. اللہ نے ندیم احمد خان
خان صاحب, آپ وفاق کی پرفارمنس سے کتنا سیٹسفائڈ ہیں اس وقت, اور صوبوں کی انڈیویجول پرفارمنس سے کتنا سیٹسفائڈ ہیں؟ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, اور پریکٹیکلی بھی یہ بہت مشکل ہے حکومت کے لیے کہ فنڈز کو ٹرانسفر کرے, کیونکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس بینک اکاؤنٹ کا چیلنج ہے. اسی طریقے سے جب تک گورنمنٹ پراپرلی این جی اوز کو آن بورڈ نہیں لے گی یہ آسان نہیں ہے. فیڈرل میں ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کوئی پراپرلی میکینزم یا ورکنگ گروپ ڈیولپ ہوا ہے. این ڈی ایم اے جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جتنے بھی ہمارے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں لوپ میں رہتی ہے, ایک کمپلیٹ ادارہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی این ڈی ایم اے کو رسپانسبلٹی سونپی گئی ہے, اس نے لوپ میں لینا ہے. جی لینا ہے, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تک اس درجے میں یہاں پر این ڈی ایم میں ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن پہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی, اور اس طریقے سے کام کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ تھوڑی تو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں نا, ڈائریکٹ تھوڑی وہ دیں گے. کہہ رہے ہیں ڈیلیگیشن آف پاورز, عرفان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں گے اپنی پاورز, ڈائریکٹلی وہ وہاں سے نہیں کریں گے, انہوں نے صرف لوپ میں لینا ہے, اور فردر جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں این جی اوز کو. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک یہ کام ان پروسیس ہے, یہ فائنل نہیں ہوا. اچھا, میرا بھی یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو سر فردر اگر این ڈی ایم اے اپنے ساتھ لوپ میں لیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سیٹسفیکٹری کام ہوگا یا این ڈی ایم اے کو بھی سپروائز کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں دیکھیں, اگر این ڈی ایم میں آتا ہے ایز اے پارٹنر اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو پارٹنر کرتے ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر کو پارٹنر کرتے ہیں, اور این ڈی ایم میں آئے اور پھر این جی اوز کے ساتھ مل کے اس کو کیا جائے, تو پھر یہ بہت ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی اور یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہوگا, پھر پراپرلی ہوگا. اگر کوئی ایک بھی انسٹیٹیوٹ یعنی صرف این جی اوز کرے تب بھی مشکل ہوگی, اگر صرف این ڈی ایم اے کرے تب بھی مشکل ہوگی, اور صرف ڈی سی کرے تب بھی مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو کمبائن ہو کے کرنا پڑے گا. یس, ٹھیک ہے, بہت بہت انڈیویجول کام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ندیم احمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. رانا صاحب, جس طرح ہم نے دیکھا ناصر شاہ صاحب نے نوٹس بھی لیا اس خبر کا کہ جو صحافی برادری ہیں, جرنلسٹ کمیونٹی, جس طرح میڈیا جو ہے اہم ستون ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, ایک سپورٹنگ پلر ہے, صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. جو عوام ہے, جو بدتمیز عوام ہے, سوری ٹو سے, وہ ویسے ہی باہر گھروں سے نکل رہی ہے, کوئی ان کو خوف نہیں ہے, پولیس بار بار ناکے لگائی ہوئی کھڑی ہے لیکن ان کو اثر نہیں ہو رہا, بچے باہر کھیل رہے ہیں, صحافی آن ڈیوٹی ہے, اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تو خیر ایک صحیح بات نہیں ہے, قابل مذمت بات ہے. صحافی اس ملک کا ایک ستون ہے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اس چیز کی مذمت کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی مجبور ہے, کیا کریں؟ نہیں تو وہ مجبور ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں بہت اس وقت ان کا درد اور تکلیف ہے, لیکن صحافی کے ساتھ تو ناانصافی نہیں ہونی چاہیے نا. بالکل, آپ نے جو بھی تحقیقات ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی جنہوں نے ایسا کیا ہے, بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ آداب کے خلاف ہے. اور صحافیوں کو اور بچوں خواتین کو, بوڑھوں کو تو آلریڈی اجازت ہے, لیکن خواتین کو بھی نہیں ہے نا, کسی کو بھی اجازت نہیں گھر سے نکلنے کی. ہم تو ایک سپورٹنگ پلر ہیں, ہم تو اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم عوام کو آگاہ کریں. گھر پہ عوام بیٹھے, ہم باہر سے آپ کو خبریں لا کے دیں گے. آپ نے بلایا, میں آیا, میں بھی عوام ہوں, ظاہر ہے اب میں بھی اپنے گھر جاؤں گا تو غیر ضروری نہیں ہوا نا, یہ غیر ضروری, یہ خبر کی رسائی کے لیے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ قابل مذمت بات ہے, صحافیوں کے ساتھ اگر ایسا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے خلاف گورنمنٹ بالکل قانونی کارروائی کرے گی, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صحافی ایک ستون ہے اور وہ ملک کی خدمت کرتے ہیں, اور ان کا بڑا کردار ہے اس ملک کی خدمت میں اور صوبے کی خدمت میں, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہے, اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہمارے ساتھ ملیں, جدوجہد کریں, اور عام مخیر حضرات کو بھی کہ وہ آئیں اور اس عوام کی. عرفان اللہ صاحب, جس طرح ناصر شاہ صاحب نے بھی جو ہے اس خبر کے اوپر ایکشن لینے کا کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی غلط اور ارسپانسبل ہوا ہے اگر اس طرح ہوا ہے. تو اس سچویشن میں, کیونکہ سپورٹنگ پلر ہے میڈیا, آپ میڈیا کو کبھی بھی نہیں روک سکتے چاہے کرفیو ہو یا کچھ بھی ہو. اس سچویشن میں ظاہر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی دل برداشتہ ہو گئی ہوں گی جس طرح لوگوں کا سلوک ہے, لیکن ان کو کیا یہ سلوک اس طرح رکھنا چاہیے جرنلسٹ کے ساتھ؟ بالکل, اول تو کسی کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے, عوام کو خود سوچنا چاہیے. لیکن عوام بہت تنگ کر رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ آتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, بدتمیزی, مذاق بن چکا ہے. وہ جاتے ہیں, 6 اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, پھر وہ بھاگ جاتے ہیں, پھر مطلب بالکل تماشا بنا دیا. یہ کوئی ایک سینسیبل نیشن ہے؟ ہم ایز اے نیشن کہاں ہیں ہم؟ دیکھیں عوام کو ابھی تک, تبھی تو عمران خان نے میڈیا کو کہا کہ آپ اس میں آگاہی
کریں. میڈیا ایک پلر ہے جو اس وقت یہ عوام کے مطلب ذہنوں میں یہ چیز ڈال رہے تھے کہ ہم بہت خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ہمارے ملک کی, ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی. تو یہ بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں. کون شاید زیادہ انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتی ہے, نیوز چینلز دیکھتی نہیں, اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. اب تو مطلب اب تو ہر چیز بچے کو پتہ چلتا جا رہا ہے. میرا بچہ اگر 2-3 دفعہ اپنے ساتھ والے کے گھر جا رہا ہے دادا کے, تو وہ واپس آ کے مطلب اب اس نے نا آ کے مطلب ہاتھ دھونے لگ گیا. لیکن میرے والد صاحب نہیں مانتے, وہ باہر نکل جاتے ہیں. اللہ کی بزرگ ہیں, ان کی ماشاءاللہ 80+ ایج ہے. میں ان کو کہہ کے تھک گیا, کہتے نہیں اللہ مالک ہے, مسجد تو میں جاؤں گا. لیکن ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے جامعۃ الازہر سے فتویٰ لیا کہ بھائی مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں پڑتا, یہ مطلب ایک آفت آئی ہوئی ہے. یہ علوی صاحب آج ان کا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا, میں کہتا ہوں یہ ہمارے بزرگ ہمارے ملک کے جو مطلب نہیں سمجھ پا رہے, اور یہ وائرس اٹیک بھی ان کو جلدی کر رہا ہے. تو یہ ان کو کم سے کم ہم سمجھا سکتے ہیں کہ ایک فتویٰ اس طرح آ چکا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں. اور یہ معاملات میڈیا, بالکل میڈیا تو میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے جو ایک تو ڈاکٹرز, ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز پلس میڈیا, یہ ملک کے میرے مل کے جو جس طرح جنگ کر رہے ہیں اس وائرس کے خلاف, میں آفرین ہے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں کل میرے خیال میں جو ڈاکٹرز ان کے لیے ایک سفید جھنڈے کا مہم چل رہی ہے کہ گھروں پہ لہرائیں ان کو ان کے لیے. تو باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے, ہمیں کسی کی مطلب کوئی یہ نہیں کرنا چاہیے, پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے, وہ کام کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا. اس وقت ہم ان چیزوں سے بہت آگے ہم نکل چکے ہیں. مطلب وہ سارے معاملات پیچھے رہ گئے کہ میرا جھنڈا, اس کا جھنڈا, اس کا جھنڈا. شہباز شریف آئے اپنی سیاست چمکانے شروع ہو گئے. میں بھائی یہ اب سیاستوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس وقت عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے. عوام کو تو پتہ ہے کہ اگلے دن میں کیا کروں گا. آپ کو نہیں لگتا عرفان صاحب کسی آرڈیننس کی طرف آنا اب ہماری ضرورت بن گیا ہے, کیونکہ لوگ کسی بھی طرح سمجھ نہیں رہے. انفارچونیٹلی دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں مارچ بھی ختم ہو گیا ہے آلموسٹ, اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے مہینے میں انٹر ہو جائیں گے. آرڈیننس کی طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ جس طرح فورس فلی لوگوں سے کوارنٹین کرایا جا رہا ہے, زبردستی گھروں میں رکھوایا جا رہا ہے ان کو, آرڈیننس کیوں نہیں, اس پہ کیوں نہیں آتے؟ لوگوں کو ابھی تک مطلب لوگ یہ ریشوز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, کہ بہت سی چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم بسم اللہ پہ شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ پہ ختم کر دیتے ہیں, اور بیچ میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. ہماری معذرت کے ساتھ ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں یار ہمارے ملک میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, ہم اذانیں دے رہے ہیں اور بس یہ کر رہے ہیں اور ہم بچ جائیں گے. لیکن مسئلے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اگلے کہتے ہیں 15 دن جو ہے نا بہت زیادہ مطلب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. تو آپ لوگ آرڈیننس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آرڈیننس دیکھیں, آرڈیننس کیوں کوئی نہ اپوزیشن جماعتیں بات کریں, نہ کوئی صوبہ اس پر بات کرے, کیوں؟ اس کا دیکھیں مسئلہ ہے کہ بیزار کر دیا ہے عوام نے, پولیس کو, رینجرز کو, سب کو بیزار کر دیا ہے. دیکھیں جس طرح کرفیو کی باتیں کرتے ہیں, اسپتالوں سے بھاگ رہے ہیں لوگ. یہ کیا سچویشن ہے؟ لوگ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہاں کہہ دو جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, نہ ہم کسی کو ملنے نہیں دے رہے. آج بھی لاہور سے ایک لڑکی بھاگ گئی, بھاگ کے میرے سروسز ہاسپٹل میں چلی گئی. اب دیکھیں نا کہ جی وہاں میرا علاج صحیح نہیں ہوتا, لیکن وہ جب گئی ہے اب عوام سمجھ نہیں پا رہی. لیکن میں پھر ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اس میں آرڈیننس پہ بھی پاس عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ اگر ہم کرفیو لگا دیتے تو ہماری غریب عوام کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ تو کرفیو کی بات, میں سمپلی صرف آرڈیننس تک کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آرڈیننس لگا دیں گے نا تو یہ فورسفلی بھی جو ہے یہ اب تھوڑی چیزیں کوئک ہو جائیں گی. اس لیے نہیں لگا پا رہے کہ مسئلہ کہ حالات ہماری اکانومی, لوگوں سے کاروبار ختم ہو چکے ہیں. تو ویسے بھی تو ڈسٹرب ہو رہا ہے نا سب کچھ, ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ میں پھر وہی کہوں گا میڈیا اس میں بھرپور کردار ادا کرے گا لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کیا اس اوور آل سینیریو پر کہیں گے؟ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عوام کو زبردستی گھروں میں رکھنے کے لیے آرڈیننس ہی آخری حل ہے, لیکن آرڈیننس کے اوپر نہ تو کسی صوبے کی طرف سے کوئی آئی ہے اس طرح سجیشن, نہ ہی وفاق نے اس پر بات کی ہے, کیونکہ ویسے ہی سب کچھ بند ہے, انڈسٹریز بھی بند ہے, سب کچھ بند ہے. تو لوگوں کو ایک ہی دفعہ ٹھیک سے گھر میں رکھ لیں ہم. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری میڈیا کو, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو, ڈاکٹرز, نرس, تمام کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح وہ جدوجہد کر رہے ہیں. دوسری بات, جب یہ وقت آئے گا تو بالکل آرڈیننس بھی پاس ہوگا. یہ کب وقت آئے گا رانا صاحب؟ بہت وقت نکل گیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کل سے ہو جائے, ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت رعایت ہو چکی ہے, اس سے زیادہ رعایت ہو نہیں سکتی. اس عوام کی بہتری کے لیے وہ تو پریزیڈنٹ لگائیں گے نا آرڈیننس, تو ابھی تو کوئی بات ہی نہیں, کل سے کیسے لگ جائے گا؟ پریزیڈنٹ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, پورے ملک کی نظریں اس وقت عوام پر ہیں, کوئی کہیں نہیں جا رہا. وفاق ہو یا صوبہ, وہ بالکل دیکھ رہے ہیں, اور اقدام اٹھانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. اس عوام
عوام کی بھلائی کے لیے ہر وہ اقدام اٹھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عرفان نیازی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں پروگرام میں ندیم احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتی چلو تو اس میں یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے اب ہمیں ایک الٹیمیٹ سولوشن دکھائی دیتا ہے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک طرف تو ساری انڈسٹریز بند ہیں, آفیسز جو ہیں وہ بند ہیں, کام نہیں ہو رہا, اکانومی بری طریقے سے جو ہے ہماری افیکٹ ہو چکی ہے, لیکن لوگ اب بھی نہیں سمجھ رہے, لوگ اب بھی گھروں میں نہیں بیٹھ رہے, بچے ویسے ہی باہر کھیل رہے ہیں, کھیل کود ان کا جاری ہے, پکنکس جاری ہیں, ڈنرز جاری ہیں. دوسری جانب عوام جو ہے وہ مساجد کا رخ کر رہی ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ان کا دین جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو. لیکن دوسری جانب اسلامک سورسز آف اسلامک لاء کی اگر میں بات کرتی چلوں تو قرآن پاک کے بعد سنت ہوتی ہے ایز اے سورس آف اسلامک لاء, اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس. اجماع اور قیاس جو ہے وہی کرتے ہیں جو اجتہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں, اور ان کی پوری کمپٹنسی ہوتی ہے. انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ آپ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں, تو پلیز گھر میں رہیں جتنا آپ رہ سکتے ہیں, ادروائز کرفیو ہی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.